بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 فروری 2024 اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جس پر اتفاق ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے 11 فروری کا کہا جا رہا تھا، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ صدر مملکت جو کہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی عمران خان میرے لیڈر ہیں، وہ صدر جس سے الیکشن کمیشن مشاورت نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کے بارے میں نون لیگ کے خواجہ صرف کہتے تھے اس کی حیثیت ہی کیا ہے کہ جناب اس سے مشاورت کی جائے، یا وہ کس طرح تاریخ دے سکتا ہے۔ تو اب خبر یہ ہے کہ جناب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی طرف سے 8 فروری کا آخرکار کہا گیا اور الیکشن کمیشن کو ماننا پڑا۔ اس سے پہلے یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو خود الیکشن کمیشن نے جنوری کا آخری ہفتہ کہا تھا تو تب آئے، لیکن بہرحال پھر مشاورت جاری رہی۔ پھر وہی اٹارنی جنرل منصور عوان جو پہلے تو کہہ رہے تھے کہ جناب صدر کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے، کبھی الیکشن کمیشن ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، تو آخرکار جناب 8 فروری کا کہا گیا ہے۔ لیکن اس سب میں یہ تو ہے نا، آج سارا دن ہنگامہ خیز رہا خبروں کے حوالے سے، ادھر ادھر سپریم کورٹ، لیکن اس سب میں ایک بات واضح ہے کہ عمران خان جیل سے بھی ایک پیغام دے رہے تھے کہ جس نے جو بات کرنی ہے، جو ڈیل کی بات کرتے ہیں، جو ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، تو نہ تو میں ملک سے باہر جاؤں گا، اور جو بات کرنی ہے، جو مشاورت کرنی ہے، وہ الیکشنز کے حوالے سے کریں۔ تو آخرکار الیکشنز کا ماننا پڑا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت کوششیں ہوئیں، اس پر بڑی بات ہو رہی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ کسی طرح سے اور ڈیلے کیے جا سکیں۔ آپ نے دیکھ لیا جنوری کا آخری ہفتہ کہا گیا تھا، تاریخ اسی لیے نہیں دی گئی تھی کہ اور ڈیلے کیا جائے، مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لکھ کر دو، تو اب جناب وہ لکھ کر دیں گے تو اور پھنسیں گے، اور اب مزید ڈیلے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا الیکشنز میں۔ اس میں ایک خطرہ یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کے خلاف اور زیادہ تیزی سے آپ دیکھیے کہ آگے بڑھا جائے گا، اور تحریک انصاف کو اور زیادہ توڑنے کی کوشش ہوگی اور مسائل ہوں گے، لیکن وقت اب کم رہ گیا ہے۔ اتنے وقت میں آپ دیکھیے تحریک انصاف کی مقبولیت کو کم نہیں کیا جا سکا، صرف بڑی ہے۔ اب ایک تو عمران خان صاحب کو جیل میں ایک تو یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ جناب یہ الیکشنز کی طرف آخرکار جانا پڑ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سائفر کیس ہے وہ بالکل فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا توشہ خانہ کیس کس طرح بنایا گیا تھا، یہ تو جی جناب بالکل بڑا واضح ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے تھے کہ اس سے تو بچ ہی نہیں سکتا توشہ خانہ کیس سے، وہ جی گھڑی چوری کر لی ہے، وہ آپ نے دیکھا کس طرح وہ جج ہمایوں دلاور والا معاملہ ہوا، کس طرح وہ کیس ختم کرنا پڑا، یعنی ختم سے مراد یہ ہے کہ اس میں رہائی ملی، اور وہ کیس ہی اب آپ دیکھ لیے کوئی ذکر ہوتا ہے اس کا، کہاں گیا وہ کیس، اس میں ضمانت پہ رہا ہوئے تو سائفر میں گرفتار کر لیا۔ کہ توشہ خانہ کیا تھا کہ جناب گھڑی بیچی ہے، سزا اس پر نہیں گھڑی بیچی کیوں یا کیا، نہیں جی صحیح گوشوارے میں ظاہر نہیں کیا کہ جہاں آپ نے لکھنا تھا، اور جناب وہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے کیش میں ظاہر کرتی ہیں اکاؤنٹ میں فلاں جگہ نہیں، وہ سب ایک کہانی تھی۔ اب سائفر کے حوالے سے بھی بڑی خبر آ گئی ہے، اور اگلی تاریخ پر عمران خان صاحب کو اس پر بھی خوشخبری ملنے والی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کورٹ رپورٹرز کہہ رہے ہیں، سینئر رپورٹرز کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو بات سامنے آ رہی ہے آج سائفر کیس کی پروسیڈنگز کے بعد، آج سائفر کیس کی سماعت کے بعد، اس کے بعد یہ چیز اخذ کی جا رہی ہے کہ جناب یہ کیس بھی اب فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ جج کس طرح سے تعینات کیا گیا، کیا وفاقی حکومت خود سے جج تعینات کر سکتی ہے، اس پر سلمان خواجہ صاحب نے یہ دلائل دیے کہ جناب چیف جسٹس سے پوچھنا ضروری ہے۔ اب وہاں پر حکومت کے وکیل نے کہا جی چیف جسٹس سے پوچھا ہے، لیکن سلمان خواجہ نے کہا جی یہ فیڈرل معاملہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھنا ہے، اس کے حوالے سے بات ہوئی۔ پھر جو سب سے اہم چیز سامنے آئی، ایک تو یہ کہ جی یہ عین وقت پر پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ 2 رکنی بینچ تھا وہی ٹوٹ جاتا ہے، ایک جج صاحب جو ہے خود کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اب 2 رکنی بینچ کیوں؟ کیونکہ ایک دفعہ پھر جسٹس عامر فاروق صاحب نے عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں دیا، نہ تو ٹرائل روکا، نہ کوئی رہائی دی اس میں سائفر میں، اور نہ ہی اوپن کورٹ میں کہا کہ جی کیس سنا جائے، جیل میں ہی سنا جائے، جیل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں۔ اب اس میں جو ریمارک سامنے آئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، کیونکہ ساری کوشش یہ ہے کہ ایک تو عمران خان کو جیل میں رکھا جائے الیکشنز تک ہر صورت۔ اب کیونکہ ایک کوشش یہ ہے نا کہ شاید اس سے ہم تھوڑا مومنٹم جو ہے تحریک انصاف کا کم کر سکیں، لیکن اس کے باوجود جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اپنے وکلاء کو کہا ہے باہر جا کر بتا دو کہ ہم ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے، ہر حلقے سے بندہ کھڑا کریں گے، تو آسان نہیں ہوگا، اور جیل میں ہوتے ہوئے بھی عمران خان صاحب کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور باہر آ گئے تو پھر تو آپ سوچیے کہ کیا ماحول ہوگا، کیونکہ ابھی تک صرف یہ کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی کوئی تصویر نہ آ جائے، کوئی ویژولز نہ آ جائے، کس طرح اوپن ہیئرنگ نہ ہو جائے عام عدالت کی طرح، جس طرح کوئی بھی ملزم ہوتا ہے، چاہے بڑے سے بڑا ملزم ہو جس پر بہت بڑا کوئی الزام ہو، عدالت اوپن ہونی چاہیے۔
یہ بنیادی چیز ہے، ورنہ سب کے پھر جیل میں آپ کر دیں، جہاں پر جیل ہے وہیں پر جناب ججز جایا کریں، اوپن کورٹ کیوں؟ کیونکہ یہ سب بنیادی حق ہے اس کو کہ جناب اس کے وکیل وہاں پر ہوں، سب لوگ دیکھ سکیں کس طرح سے ٹرائل چل رہا ہے، کس طرح کیس چل رہا ہے، کیا ثبوت دی جا رہے ہیں، اس کے کوئی جاننے والے کوئی رشتہ دار کوئی بھی اس کے ساتھ ہوں جو ملزم ہے اس کے ساتھ ہو سکے. لیکن یہاں تو جیل میں ہو رہا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے حالت یہ ہے کہ کبھی عمران خان صاحب کی طبیعت کی خبر آ جاتی ہے، اب شاہ محمود قریشی صاحب کو ہاسپٹل خود جانے کی اجازت دینی پڑی ہے کہ ان کی بھی طبیعت وہاں شاہ محمود قریشی صاحب کی خراب ہو گئی ہے. اچھا، اب ایک تو جسٹس عامر فاروق صاحب کا سن لیجئے کہ اس کے حوالے سے حامد خان صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں اور وکلاء رہنما بھی ہیں، پورا ان کا ایک گروپ ہے، وکلاء کے دو ہی بڑے گروپ ہیں، ان میں ایک بڑا گروپ ان کا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جسٹس عامر فاروق نے جس طرح زیادتی کی ہے کسی کیس میں عمران خان کو ریلیف نہیں دیا، سارے کیسز عمران خان کے خود سنتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، تو اب اس معاملے کو اب سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. اور اس کے ساتھ جناب جو کیس کے حوالے سے آج جو خبر آئی کہ اس 2 رکنی بینچ میں، جس میں سے ایک جج صاحب نے خود کو علیحدہ کر دیا، لیکن اس میں ایک جج صاحب جو کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب ہیں، انہوں نے بڑا واضح کہا کہ جناب یہ دیکھ لیجئے کہ ٹرائل جو ہے اس کی اوپننس، اب تو اوپننس کا دور ہے، یعنی انہوں نے واضح اشارہ دے دیا ہے کہ اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ سوچ لیں، سرکاری وکیل کو کہا کہ اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ٹرائل میں سزا سنا دی جاتی ہے تو، یہ سب سے اہم جملے ہیں، اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ٹرائل میں سزا سنا دی جاتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنا ہے. یعنی پھر تو کیس صحیح نہیں چلا ہوگا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیا کیس چل سکتا ہے، اور اگر چلا تو اس کے پھر کیا اثرات ہوں گے، آگے جا کے وہ کیس فارغ ہو جائے گا. یہ بڑی واضح بات انہوں نے کی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اگلی سماعت پر کیا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ کور کرتے ہیں کیسز کو، وہ بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے. جس طرح کوشش کی گئی اس کو ہر صورت جیل میں رکھنا ہے، اس لیے اب کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی اب عمران خان صاحب کو رہائی ملنے کے چانسز بن رہے ہیں. تو 9 مئی میں ڈال دو گرفتاری کہ ان کو کس طرح باہر نہ لایا جائے. الیکشن کمیشن بلاتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم عمران خان کو نہیں پیش کر سکتے، کوئی اور عدالت بلاتی ہے کہتے ہیں جی نہیں پیش کر سکتے، وہ عدت والے معاملے میں بھی کہتے ہیں نہیں پیش کر سکتے. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ پھر ہمیں سیکورٹی کیا دیں گے الیکشنز کے لیے جب آپ ایک بندے کو نہیں سیکورٹی دے سکتے. یہ ساری باتیں ہوئیں. بہرحال جناب اس میں اب نوٹس جاری کر دیے گئے سب کو. ہوا یہ ہے آج سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر وفاق، وزارت قانون اور ایف آئی اے سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی. جسٹس گل حسن اورنگزیب، جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل بینچ نے سماعت کی. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر روسٹرم، ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دگل، ڈپٹی اٹارنی جنرل ارشد کیانی، ڈپٹی اٹارنی جنرل عظمت بشیر تارڑ اور جوائنٹ سیکرٹری قانون عرفان احمد عدالت میں پیش ہوئے. سماعت کے آغاز میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزارت قانون سے اسمبلی بھجوائی گئی تھی جس کی کابینہ نے منظوری دی. انسداد دہشت گردی عدالت کا جج، آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا جج تعینات کیا گیا. کابینہ کی منظوری کے بعد تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جج کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت ہونی چاہیے. یعنی یہ عدالت ہی غلط ہے جو سائفر کو سن رہی ہے، اس طرح جج لگایا ہی نہیں جا سکتا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہم وفاقی کابینہ کے فیصلے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہاں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کا جج تعینات ہوا. 27 جون 2023 کو وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کی تعیناتی کی منظوری دی. وفاقی کابینہ کی منظوری میں نہیں لکھا یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی ہے. انہوں نے کہا کہ یعنی یہ چیز لکھی نہیں، وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کی تعیناتی کی منظوری دی، وفاقی کابینہ کی منظوری میں نہیں لکھا کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی ہے. ہم رجسٹرار آفس سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا چیف جسٹس سے مشاورت ہوئی یا نہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ سمری میں لکھا ہے چیف جسٹس کی مشاورت سے تعیناتی ہوئی. وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ فیڈرل معاملہ ہے تو مشاورت چیف جسٹس پاکستان سے ہونی چاہیے تھی، تو یہاں غلطی ہو گئی ہے. اور اگر یہ غلطی ثابت ہو گئی، عدالت نے فیصلہ کر دیا، تو یہ سارا ٹرائل فارغ، یہ رک جائے گا ساری کہانی. اور ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ یہ بھی ہے جج صاحب کی کہ 7 کو آگے نیچے کیس لگا ہوا ہے، اس سے پہلے ہم نے اس پر سماعت کر لینی ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی فیصلہ آ جائے کہ نیچے وہ نہیں جسٹس عامر فاروق کی طرح کہ جناب محفوظ ہوا ہے فیصلہ، یا نیچے جو ہے وہ ٹرائل چلتا رہے اور یہاں درخواست سنتے چلے جائیں، اور اگر کوئی فیصلہ بھی کرنا ہے تو اس کو محفوظ کر لیا تاکہ نیچے سزا ہی ہو جائے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہم اس کیس میں نوٹس جاری کر رہے ہیں پیر کے لیے. آپ یاد رکھیں کہ ہم اوپن پالیسی کے دور میں ہیں، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، یہ دیکھیے یہ سب سے اہم بات، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہم اس کیس میں نوٹس جاری کر رہے ہیں پیر کے لیے. آپ یاد رکھیں کہ ہم اوپن پالیسی کے دور میں ہیں، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. یعنی پیر کو اب سماعت ہونی ہے اور اوپننس کا دور ہے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، سب کو نظر آنا چاہیے کہ کیس عمران خان کے خلاف ہے کیا، اب چلا کیسے رہے ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت اس نقطے کو بھی مد نظر رکھے کہ اوپن ٹرائل اور جیل ٹرائل میں فرق ہوتا ہے.
کہ اوپن ٹرائل اور چیز ہے، جیل ٹرائل اور، جیل میں نہیں ہم کسی کو کر سکتے، تو اس لیے پھر جناب اوپن ٹرائل میں تو آنا پڑے گا، تو جیل ٹرائل الگ ہے، اوپن ٹرائل الگ ہے، ذرا سوچ لیں۔ جسٹس میاں ابو الحسن نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں 7 نومبر کی تاریخ ہے، اس لیے اسے پہلے رکھ رہے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم 2023 میں رہ رہے ہیں، اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ٹرائل میں سزا سنا دی جاتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنا ہے۔ واضح ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج کی تعیناتی درست قرار دینے کا سنگل بینچ کا فیصلہ بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ وہی عامر فاروق صاحب نے کہا جی جج بھی ٹھیک ہے، عدالت بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، بس جناب رگڑو۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے سائفر کیس میں جج کی تعیناتی اور جیل ٹرائل درست قرار دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت قانون کے تحریری جواب کا جائزہ لیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے، جس وجہ سے جسٹس سمن رفعت امتیاز کو بینچ میں شامل کیا گیا۔ اب آپ سن لیجئے کہ حامد خان صاحب نے کیا کہا ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے۔ جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی قابل قدر نہیں ہے، اور اس میں جو چیف جسٹس ہیں ان کا بھی رول کوئی اتنا اچھا نہیں رہا۔ مسلسل جو ہے یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں، لیکن جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ مسلسل چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں، ان کا رول اچھا نہیں رہا۔ یہ معاملہ ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے، لیکن ہم یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے ہمیشہ اوپن ٹرائل کے بارے میں کہا ہے، اب یہ معاملہ ہم سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے۔ تو جناب یہ اب تک کی پیش رفت ہے۔ تو ایک طرف الیکشن ڈیٹ کی بات آ رہی ہے، معاملہ الیکشنز کی طرف جائے گا، اور پھر الیکشن کمیشن پر یہ بھی دباؤ آئے گا کہ آپ کیا فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا چاہ رہے ہیں۔ وہ ادارہ جو تاریخ تک نہیں دے سکا، جو اپنی بنیادی ذمہ داری نہیں پوری کر سکا، جھوٹ پر جھوٹ، غلط بیانی، فراڈ، دغا کیا کہ اب الیکشن، خود اپنی ڈیٹ سے مکر گیا، ابھی جنوری کا آخری ہفتہ کہا پھر اس سے مکر گیا، تو کیا وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے گا؟ اب اس پر ایک پریشر آئے گا، لوکلی بھی، انٹرنیشنلی بھی، اور آپ دیکھ لیے کہ عدالتوں کے حوالے سے بھی کیا سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب کے حق میں آ رہی ہیں۔ اللہ حافظ۔